عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ویکلی سیدھی بات یعنی سپر پرائم ٹائم۔ ناظرین گرامی، سیدھی بات چینل کے اسلامی تاریخی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم احمد شاہ درانی کے تذکرے کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، جنہیں احمد خان ابدالی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ درانی سلطنت کے اور جدید افغانستان کے بانی ہیں، اس لیے انہیں بابائے افغانستان بھی کہتے ہیں، بلایا جاتا ہے اس نام سے۔ انہوں نے نادر شاہ افشار کی فوج میں جوان سپاہی کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور جلد ابدالی ریجمنٹ کے کمانڈر بن گئے تھے، جو 4000 ابدالی پشتون سپاہیوں کا گھڑ سوار دستہ تھا۔ ناظرین گرامی، 1747 میں نادر شاہ افشار کے قتل کے بعد احمد شاہ درانی کو افغانستان کا شاہ منتخب کیا گیا۔ انہوں نے ہندوستان کی مغل اور مرہٹہ سلطنت کو مشرق کی طرف، فارس کی منتشر افشریڈ سلطنت کو مغرب کی طرف اور بخارا کے خانات کو شمال کی طرف دھکیل دیا۔ پھر انہوں نے مغرب میں خراسان سے لے کر مشرق میں کشمیر اور شمالی ہندوستان تک اور شمال میں آمو دریا سے لے کر جنوب میں بحر عرب تک اپنا کنٹرول بڑھا دیا تھا۔ احمد شاہ درانی احمد خان ابدالی 1722 میں ملتان میں ابدالی قبیلے کے سردار اور ہرات کے گورنر محمد زمان خان اور زرغونہ بیگم کے یہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں ہی احمد شاہ نے اپنے والد کو کھو دیا تھا۔ جون 1729 عیسوی میں ذوالفقار کے ماتحت ابدالی افواج نے فارس کے ابھرتے ہوئے نئے حکمران نادر شاہ افشار کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، تاہم انہوں نے جلد ہی بغاوت شروع کر دی اور ہرات کے ساتھ ساتھ مشہد پر بھی قبضہ کر دیا۔ نادر شاہ تقریباً 1729 عیسوی کے بعد سے ہی ابدالیوں کو اپنی فوج میں شامل کر رہا تھا۔ درانی نادر شاہ کے ذاتی حاضر یعنی کہ پرسنل سیکریٹری کے طور پر کام کرتے رہے۔ درانی نے نادر شاہ کی خدمت میں اپنے آپ کو ثابت کیا اور ایک ذاتی حاضر یعنی کہ پرسنل سیکریٹری کی حیثیت سے ترقی کا خود کو مستحق بنایا۔ 1738 میں مغل سلطنت پر حملے کے دوران ابدالی ریجمنٹ نادر شاہ کی فوج کا ایک حصہ تھا۔ بعد میں دہلی میں نادر شاہ نے درانی کو طلب کیا اور کہا، احمد ابدالی آگے آؤ، احمد خان ابدالی یہ یاد رکھیں کہ میرے بعد آپ کی ہی بادشاہی ہوگی۔ نادر شاہ نے انہیں اپنی متاثر کن شخصیت اور بہادری اور فارسی بادشاہ سے وفاداری کی وجہ سے بھرتی کیا۔ نادر شاہ کا راج جون 1747 میں اچانک ختم ہو گیا جب اسے اپنے ہی محافظوں نے قتل کر دیا تھا۔ درانی کو بتایا گیا کہ شاہ کو ان کی بیوی نے قتل کیا ہے۔ درانی کی سربراہی میں ابدالی دستہ اس کی تصدیق کے لیے شاہ کے خیمے پر پہنچ کر انہوں نے صرف اس کے جسم اور کٹے ہوئے سر کو دیکھا۔ ابدالی اپنے لیڈر کی ناکامی پر رو پڑے اور واپس قندھار روانہ ہو گئے، اور قندھار واپس جاتے ہوئے ابدالیوں نے درانی کو اپنا نیا قائد متفقہ طور پر قبول کر لیا تھا۔ راستے میں وہ ہندوستان سے مال غنیمت لے کر جانے والے ایک دولت مند قافلے کو پکڑا۔ وہ تجربے کار جنگجو تھے۔ انہوں نے نوجوان پشتون فوجیوں کی ایک مضبوط قوت تشکیل دی، جس میں درانیوں اور پشتونوں کے علاوہ تاجک، قزلباش اور دوسرے مسلمان شامل تھے۔ یہ سب نام ہیں الگ الگ قبائل کے، جیسے تاجک ہے، قزلباش ہے، پشتون ہے، درانی ہے۔ انہوں نے اپنی فوجی فتح کا آغاز
غلجیوں سے غزنی پر قبضہ کر کے کیا اور خراسان پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ سن 1747 سے 1753 کے درمیان 3 بار پنجاب پر حملہ کیا۔ انہوں نے 1750 میں ہرات پر قبضہ کیا۔ ابدالی نے سن 1748 تا 1766 تک مغل سلطنت پر 7 بار حملہ کیا۔ انہوں نے دسمبر 1747 میں دورہ خیبر کو عبور کیا، درہ خیبر کو، پھر پشاور پر قبضہ کیا، پھر 1748 میں دریائے سندھ کو عبور کیا، لاہور کو قبضے میں لیا۔ درانی اور ان کی افواج نے ہرات پر قبضہ کرنے کے لیے مغرب کی طرف رخ کیا۔ اس کے بعد افغان فوج 1751 میں نیشاپور اور مشہد پر قبضہ کرنے کے بعد موجودہ ایران کی طرف بڑھنے لگی۔ اب یہ نیشاپور اور مشہد تو ظاہر سی بات ہے ایران کے شہر ہیں۔ مرہٹا اپنے شمالی مغربی علاقوں کی طرف اپنے کنٹرول کے علاقے کو وسعت دینے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ درانی نے مغل کے دارالحکومت کو توڑ دیا۔ افغانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیشوا بالاجی باجی راؤ نے رگھوناتھ راؤ کو بھیجا تھا۔ اس نے شاہ درانی کے دربار کو ہندوستان سے بے دخل کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ 1761 میں درانی نے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کرنے کی مہم چلائی۔ ابتدائی تصادم شمالی مغربی ہندوستان میں مراٹھا گیریجن کے خلاف افغانوں کی فتح میں ختم ہو گیا۔ 1759 تک درانی اور ان کی فوج لاہور پہنچ چکی تھی اور مرہٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ 1760 تک ایک کافی بڑی مراٹھا فوج سداشیو راؤ بھاؤ کی کمان میں تیار ہو چکی تھی۔ پانی پت کی تیسری جنگ درانی کی افواج اور مراٹھا افواج کے مابین جنوری 1761 میں لڑی گئی اور اس کے نتیجے میں درانی کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی تھی فوج سداشیو راؤ بھاؤ کی سامنے۔ ان کی جانشینی ان کے بیٹے تیمور شاہ درانی سے شروع ہوئی اور شجاع شاہ درانی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ ناظرین گرامی، احمد شاہ ابدالی ایک عظیم مسلمان بادشاہ تھے۔ درانی فارسی میں کئی نظموں کے تخلیق کار بھی تھے۔ ان کی لکھی ہوئی سب سے مشہور پشتو نظم قوم کی محبت کے عنوان سے تھی۔ جہاں تک اس کے حلیے کی بات ہے تو 45 سال کی عمر میں احمد شاہ کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قد لمبا، بدن دوہرا اور فربہی، چہرہ حیرت انگیز حد تک چوڑا، داڑھی بہت کالی، بحیثیت مجموعی ان کی حیت نہایت پروقار اور اندرونی طاقت کی مظہر تھی، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ ایک مقناطیسی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے روشن اور متبسم چہرے میں ایسی خوبی تھی جو دیکھنے والے کا دل موہ لیتی تھی۔ احمد شاہ درانی رحمدل انسان تھے۔ ان کی طبیعت میں خوش مزاجی تھی۔ دربار میں اور سرکاری مواقعوں پر نہایت وقار سے رہتے، لیکن ذاتی زندگی میں وہ دوستانہ طریقے سے پیش آتے تھے۔ اس طرح تاریخ کی کتابوں میں درج ہمیں ملتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں۔ بریک کے اس پار میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے انہوں نے کیا کیا تھا اور ان کے کیا صفات تھے۔ ناظرین گرامی، احمد شاہ درانی ان تمام عیوب سے مبرہ تھے جو عموماً مشرقی اقوام کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں، مثلا شراب یا افیون کی بدمستی، لالچ، ظلم، تعلقات میں دوغلاپن وغیرہ وغیرہ۔ احمد شاہ سخت مذہبی مزاج کے حامل تھے، لیکن اپنی رحمدلی اور فیاضی کی بدولت رعایا کے ہر طبقے میں بے حد مقبول تھے۔ احمد شاہ وعدے کے بڑے پکے تھے۔ نادر شاہ نے احمد شاہ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تم بادشاہ بنو تو تمہارا یہ فرض ہے کہ میری اولاد کے ساتھ زیادہ لطف و مہربانی سے پیش آؤ۔ احمد شاہ نے اس وعدے پر پورا عمل کیا اور نادر شاہ کے بیٹوں کی مسلسل احسان فراموشی اور کینہ پروری کے باوجود ان سے اچھا سلوک کیا۔ انہیں اولیاء کرام کی صحبت بہت پسند تھی۔ وہ درویشوں اور علماء کی بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت صابر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ سے انہیں گہری عقیدت تھی۔ انہوں نے بے شمار اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کی۔ ہر جمعرات کو علماء و فقراء کو کھانے پر بلاتے، ان سے مذہب اور دیگر علوم پر گفتگو کرتے،
ان کے دربار میں سلطنت کے اعلیٰ عہدیدار اور امراء ادب سے کھڑے رہتے، لیکن سیدوں اور علماء کو کرسی ملتی تھی۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ انہیں ولی کا مرتبہ حاصل ہو۔ اکثر موقعوں پر انہوں نے رب کے حضور التجا کی جو مقبول ہوئی۔ احمد شاہ کو شہ سواری اور شکار کا بڑا شوق تھا۔ وہ اپنے گھوڑوں کے بڑے شیدائی تھے۔ جب ان کا پسندیدہ گھوڑا تارلان، جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ جب بیمار ہوا تو احمد شاہ بہت غمگین ہوئے۔ احمد شاہ سادہ زندگی گزارتے تھے، ان کا لباس بہت ہی سادہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ عمراء اور ان میں فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ان کے سر پر ایک شال دستار کے طور پر بندھی ہوتی تھی، جسم پر سوتی کپڑے کی قمیض، اس کے اوپر رنگدار واسکوٹ ہوتا، اس کے اوپر چمڑے کا لمبا کوٹ ہوتا، شلوار ڈھیلی ڈھالی ہوتی۔ احمد شاہ کی خوراک بھی سادہ تھی، زیادہ لذیذ کھانوں کے شوقین نہیں تھے، البتہ چاول اور مسالہ دار گوشت کا پلاؤ کھانا پسند تھا۔ گوشت کباب، بھنا ہوا گوشت، پنیر، مکھن، دودھ، سالن، پھل اور شربت بھی پسند کیا کرتے تھے۔ احمد شاہ کے باقاعدہ کسی مکتب سے تعلیم یافتہ ہونے کا دستاویزی ثبوت تو نہیں ملتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ پڑھے لکھے ضرور تھے، کیونکہ انہیں تمام ملکی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ احمد شاہ ایک شاعر بھی تھے، ان کی شاعری میں سادہ پن اور پرکاری تھی۔ احمد شاہ نے زیادہ تر زندگی جنگی مہمات میں بسر کی۔ انہوں نے علم دوستی کا ثبوت دیا، انہوں نے شاعروں اور ادیبوں کی سرپرستی کی۔ احمد شاہ بٹالے کے شاعر واقف، سیالکوٹ کے شاعر نظام الدین عشرت اور مرزا مہدی استرابادی کے بڑے مداح تھے۔ نظام الدین نے شاہنامہ احمد کے نام سے مثنوی لکھی، جس میں احمد شاہ کے حالات دلچسپ انداز میں نظم کیے گئے ہیں۔ احمد شاہ تعمیرات کے بھی بڑے شوقین تھے۔ پانی پت کے فتح کے بعد انہوں نے قندھار احمد شاہی کے نام سے ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ اس شہر میں وہ عمارات سب سے خوبصورت تھے۔ ایک وہ یادگار عمارت تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ مبارک لوگوں کی زیارت کے لیے رکھا گیا تھا۔ دوسری عمارت احمد شاہ کا مقبرہ تھی۔ 1753 عیسوی میں کابل شہر کے ارد گرد شہر پناہ یعنی فصیل شہر تعمیر کرائی تھی، اور 1756 سے 57 میں احمد شاہ نے مکے میں افغان زائرین کے لیے خیامگاہ بنوائی تھی۔ احمد شاہ معماروں اور کاریگروں، خصوصی لکڑی کا کام کرنے والوں کی سرپرستی کرتے تھے۔ افغانستان میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن دیہاتوں میں قلیل تعداد میں ہندو اور سکھ بھی آباد تھے۔ سب خوشحال تھے کیونکہ احمد شاہ نے غیر ملکی مہمات سے جو بے شمار دولت اکٹھی کی تھی، وہ بلا لحاظ قوم ملت سب کے کام آتی تھی۔ وہ کھلے ہاتھوں سے اپنے سپاہیوں میں مال غنیمت تقسیم کیا کرتے تھے۔ جو خزانہ 300 اونٹوں پر ہندوستان سے نادر شاہ کے لیے لایا جا رہا تھا، وہ احمد شاہ کے ہاتھ آ گیا تو انہوں نے 2 کروڑ روپے کا ایک خزانہ فوج کے سرداروں، سالاروں اور سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ احمد شاہ کی فوج 1,20,000 سواروں پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اپنی فوج کو مہمات میں مصروف کر رکھا تھا۔ فوج کا اعلیٰ افسر اعلیٰ سپاہ سالار ہوتا تھا، جو وزیر جنگ اور وزیر دفاع بھی ہوتا تھا۔ فوج 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک باقاعدہ فوج اور نمبر 2 بے قاعدہ فوج یا غیر منظم فوج۔ باقاعدہ فوج ساری فوج کا ایک حصہ تھی، اس کے 3 حصے تھے، پیادہ، سوار اور توپ خانہ۔ غیر منظم فوج زیادہ تر سواروں پر مشتمل ہوتی تھی۔ سپہ سالار کے ماتحت کئی افسر کام کرتے تھے جو مختلف شعبوں کی نگرانی کرتے تھے۔ اس بات کا تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ سپاہیوں اور افسروں کو کیا تنخواہ دی جاتی تھی۔ اسلحہ، گھوڑا اور دیگر اشیاء حکومت کی طرف سے دی جاتی تھی۔ احمد شاہ کا توپ خانہ بہت اچھا تھا۔ احمد شاہ کی ظاہری شخصیت شاندار، پر اثر، غیر معمولی، پروقار اور باروب تھی۔ ان کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت تھی۔ ان کے روشن اور پر اثر چہرے پر ایسی کشش تھی کہ تمام افغان انہیں بے پناہ چاہتے اور ان کا عزت و احترام کرتے تھے۔ ناظرین، یہ ان کی غیر معمولی شخصیت ہی کا اثر تھا کہ جب آصف جاہ نظام الملک نے 1739 عیسوی میں جب دیوان عام کے باہر لال قلعہ دہلی میں احمد شاہ ابدالی کو پہلی بار دیکھا تو اسے احمد شاہ کے چہرے پر ایک حکمران کی سی چمک اور جلال نظر آیا، تو انہوں نے فوراً نادر شاہ سے پوچھا، یہ نوجوان جو باہر ڈیوٹی پر کھڑا ہے کون ہے؟ نادر شاہ نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ احمد خان ہے۔ نظام الملک نے کہا، مجھے اس میں ایک حکمران کی شخصیت نظر آتی ہے۔ ایک بار نادر شاہ نے اپنے درباریوں کو کہا کہ میں نے ایران، توران اور ہندوستان میں ایسا ذہین شخص نہیں دیکھا جتنا کہ احمد خان ہے۔ جب پیر صابر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احمد خان کو پہلی بار دیکھا تو فوراً کہہ اٹھے کہ تم ایک دن حاکم بنو گے۔ یہ احمد خان کی بلند کرداری تھی کہ اس کے باوجود ان کی نادر
شاہ سے وفاداری میں کوئی کمی نہیں آئی اور ان کا اپنے افغان سرداروں کے ساتھ سلوک بھی نہیں بدلا۔ احمد شاہ لالچ و حرص سے پاک تھے۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد سعید خان جو والی لاہور محمد زکریا خان اور والی کابل نصیر خان کا نمائندہ تھا، 2 کروڑ روپے کا خزانہ جس میں زر نقد اور بے شمار ہیرے جواہرات اور شالیں شامل تھی قندھار لے کر آیا تو احمد شاہ نے خزانے پر قبضہ کر لیا۔ سارے کا سارا اپنی فوج کے سرداروں، سالاروں، سپاہیوں، حکومتی عہدیداروں اور ملازموں میں تقسیم کر کے عالی ظرفی اور دریا دلی کا مظاہرہ کیا۔ ایک بار احمد شاہ کی فوج کو رقم کی ضرورت پڑی تو انہوں نے شاہی خزانہ ہی لوٹ لیا۔ جب خزانچی نے احمد شاہ کو اطلاع دی تو انہوں نے خزانچی کو ڈانٹ کر کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس حکومت میں وہ سب میرے برابر کے حصے دار ہیں، یہ سب رقم انہی کے لیے رکھی ہے۔ ان کے دل میں اپنی ذات کے لیے مال و دولت کا لالچ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ احمد شاہ کا بحیثیت انسان جو مقام تھا وہ اتنا بلند تھا کہ ان کے سامنے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ انہوں نے مال و دولت سے کبھی محبت نہیں کی۔ 1761 عیسوی میں جب احمد شاہ نے پانی پت کے تاریخی میدان میں مرہٹوں کو شکست دی اور دہلی پر قبضہ کر لیا تو احمد شاہ نے تاج و تخت عالمگیر ثانی کے پاس رہنے دیا۔ اگر احمد شاہ چاہتے تو خود ہندوستان کے بادشاہ بن سکتے تھے، مگر ان کے دل میں ایسی کوئی خواہش جنم نہیں لے سکی۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ احمد شاہ کا مقصد صرف جہاد تھا۔ احمد شاہ ابدالی انسانیت کا کس قدر احترام کرتے تھے اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب پانی پت کی جنگ میں وسواس راؤ قتل ہوا تو احمد شاہ کے سپاہی اس کی لاش میں بھوسا بھر کر بطور یادگار افغانستان لے جانا چاہتے تھے، مگر احمد شاہ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے پنڈت بلوائے اور شجاع الدولہ کی زیر نگرانی لاش باعزت طریقے سے جلا دی اور راکھ سونے کے برتن میں ڈال کر پیشوا بالاجی باجیراؤ ثانی کو بھجوائی گئی۔ سارے اخراجات احمد شاہ نے خود برداشت کیے۔ بھاؤ کی لاش کو بھی تلاش کیا گیا، لاش ملی تو سر کے بغیر تھی، سر ایک سپاہی کے پاس تھا، اس کا منہ دھویا گیا، لاش برہمنوں کی سپرد کی گئی اور باعزت طور پر جلا دی گئی۔ اس کی راکھ بھی سونے کے برتن میں ڈال کر پیشوا کو بھیج دی گئی۔ ان واقعات سے احمد شاہ کی انسانی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ الفنسٹن لکھتا ہے کہ احمد شاہ ہنسمکھ، شیریں زباں، ملنسار اور خوش مزاج تھے، حکومتی معاملات میں اپنے الگ شخصیت اور وقار قائم رکھتے تھے، مگر عام حالات میں ان کا رویہ عمدہ اور سادہ ہوتا تھا۔ احمد شاہ صوم و صلات کے پابند تھے، علماء درویشوں کی عزت کرتے، جہاں بھی جاتے بزرگوں کے مزار پر فاتحہ ضرور پڑھتے۔ پانی پت کی فتح کے بعد حضرت بو علی قلندر اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار شریف پر حاضری دی۔ حضرت صابر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے گہرے عقیدت مند تھے۔ حضرت خواجہ سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد احترام کرتے۔ کابل سے پنجاب جاتے ہوئے پشاور کے قریب ہمیشہ شیخ عمر چمکانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو جاتے۔ احمد شاہ رحم دل اور سخی بادشاہ تھے، جو کچھ ان کے پاس ہوتا لوگوں میں بانٹ دیتے۔ مشرق کے حکمرانوں کی طرح ظالم نہیں تھے۔ انہوں نے پانی پت کی جنگ سے پہلے اعلان کیا کہ افغانستان کے آدمیوں میں سے کوئی ہندوستان کے ہندوؤں کے خلاف تعصب کا اظہار نہیں کرے گا، کمزوروں پر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی کے مذہبی اور معاشرتی رسوم پر اعتراض کیا جائے گا۔ احمد شاہ خدا پرست تھے، اس لیے انہوں نے رعایا کو اپنے سامنے جھکنے سے منع کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، درانی کا انتقال 16 اکتوبر 1772 کو صوبے قندھار میں ہوا۔ ان کو شہر قندھار میں سپرد خاک کر دیا گیا، جہاں اب بھی ایک بہت بڑا مقبرہ تعمیر کیا گیا موجود ہے۔ یہ شہر کے وسط میں پوشاک کے مزار سے متصل ہے۔ افغان اکثر انہیں احمد شاہ بابا کہتے ہیں۔ مزار درختوں کے ایک چھوٹے سے جھنڈ کے پیچھے گہرے نیلے اور سفید رنگ کے ٹائلوں میں ڈھکا ہوا ہے۔ اب یہ ایک زیارتگاہ ہے۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس میں ماربل لگے ہوئے ہیں۔ مقبرے کو کھلا رکھا گیا ہے، جس کے سامنے زائرین کی مستقل قطار موجود رہتی ہے۔ وہ اپنے جوتے دروازے پر چھوڑ کر طویل سنگ مرمر کی قبر کو حیرت زدہ ہو کر کے دیکھتے بھی ہیں۔ احمد شاہ کے پیتل کے ہیلمٹ کو چھو رہے ہوتے ہیں، اس کے گلابی مخمل کے لمبے لباس کو چومنے کے لیے جھک جاتے ہیں۔ اس میں جیسمین کی بے ساختہ خوشبو ہے۔ تاریخ میں ان کا مقام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے ایک اور تاریخی شخصیت کی کہانی اور داستان جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ یہاں پر وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں، اگلے ہفتے کسی اور شخصیت کی تفصیلات کے ساتھ، ان کی داستانوں کے ساتھ حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات